والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں احکام قرآن کے سلسلے میں کلام چل رہا ہے، اور یہ اطاعت باری تعالیٰ اور اطاعت رسول کے ضمن میں ایک مزید ہم نے موضوع کا آغاز کیا تھا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا اپنی اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اور اطاعت ہوتی ہے حکم کے جواب میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مسلمان مرد یا عورت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یا اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اسی صورت میں کر سکتا ہے کہ جب اسے احکام معلوم ہوں گے۔ اور ہم نے بتایا تھا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو احکام معلوم ہی نہیں ہوتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو معلوم نہیں ہوتے لیکن اتنا شعور ہے کہ احکام ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو شعور بھی نہیں ہوتا ہے کہ کچھ حکم ہمیں سیکھنے چاہیے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے احکام کو سیکھا ہوتا ہے لیکن عمل پیرا ہونے کی وہ کوشش نہیں کرتے ہیں، یعنی معلوم ہوتے ہیں کہ کیا کیا احکام ہیں، یا بہت سارے احکام کے بارے میں جانتے ہیں لیکن عملی طور پہ ان کو اپنے اوپر نافذ نہیں کرتے یا ان کے تقاضے کے مطابق عمل اختیار نہیں کرتے۔ کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو احکام سیکھتے بھی ہیں، اس پہ عمل بھی کرتے ہیں، لیکن اپنے موڈ کے مطابق جہاں جہاں مرضی آئی وہاں پہ ٹھیک ہے کیا ورنہ چھوڑ دیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تو اس پہ ہم نے بارہا کلام کیا کہ اسلام کے احکام میں آپ کو مجھے چوائس نہیں دی گئی ہے کہ جہاں موڈ ہوا تو کچھ لے لیا، جہاں موڈ ہوا تو معاذاللہ پس پش پھینک دیا، اور جہاں سخت لگا وہاں چھوڑ دیا، جہاں نرم اور فائدے والا لگا اس کو فوراً حاصل کر لیا۔ تو یہ پھر حقیقتاً اطاعت باری تعالیٰ نہیں ہے، بلکہ اپنے نفس کی اور شیطان کی ایک طرح سے غلامی ہے کہ جہاں وہ اجازت دیتے ہیں تو ہم احکام لے لیتے ہیں، جہاں وہ منع کر دیتے ہیں تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کو بھی بھول جاتے ہیں، اس کے دیے ہوئے رزق کو فراموش کر دیتے ہیں۔ حالانکہ مقولہ یہ ہوتا ہے جس کا کھاؤ اس کا گاؤ، اب کھارے اللہ تعالیٰ کا ہیں اور دشمن شیطان کی بات مان رہے ہیں، اس سے بڑھ کر ایک بے مروتی کی بات کیا ہوگی؟ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کو انسان فراموش کر دیتا ہے۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو احکام سیکھتے بھی ہیں، عمل پیرا ہوتے ہیں، اور پھر وہی نہیں دیکھتے کہ میرے حالات کیسے ہیں، دنیا کیا کہہ رہی ہے، دوست کیا کہہ رہے ہیں، بیوی بچے کیا کہہ رہے ہیں، بلکہ فقط وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، اس کے رسول کیا فرما رہے ہیں۔ اور یہ حقیقتاً یہی غلام ہوتے ہیں، یہی عاشقان رسول ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکام پر مکمل طور پہ عمل پیرا ہوں۔ ہم نے یہ بھی ایک ایک اپنا ہی ہم نے ایک ٹرم بنا لی ہے کہ جی ہم عاشق رسول ہیں، ہم غلامان رسول ہیں، اور غلام رسول کو حرکتیں دیکھ لیں کہ وہ ایک چیز میں اطاعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اللہ کے نبی کی، اور عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، پھر غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ غلام کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اپنے آقا کا کہنا نہ مانے، وہ بھی جان بوجھ کر؟ تو یہ ہے ہماری غلامی کہ پوری نافرمانی اپنے اوپر مسلط کی ہوئی ہے، اور زبان سے غلام 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 غلامی 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 کہہ رہے ہیں۔ تو ایسا بندہ تو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اطاعت باری تعالیٰ کی طرف آئیں، ہمت کریں، اور آہستہ آہستہ اپنی زندگی میں احکام کو اہمیت دیں۔ حکم یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا وہ خطاب ہوتا ہے جو مکلفین کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ خطاب مینس کلام، مخاطب جب ہم کسی کو کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم آپ سے خطاب کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو ہماری طرف متوجہ ہو، لیکن مکلفین کی طرف۔ مکلف کہتے ہیں عاقل بالغ مسلمان کو، چاہے مرد ہو چاہے عورت۔ معلوم ہوا کہ جب تک بچہ نابالغ ہوتا ہے وہ مکلف نہیں ہے، یعنی شرعی احکام اس کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے، وہ شرعی احکام کا ابھی پابند نہیں ہوا ہے۔ لیکن یہ ہونا یہ چاہیے کہ جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ 7 برس کا ہو جائے اس کو نماز کا حکم دو، اور 10 برس کا ہو جائے تو اس کو مار کر نماز پڑھاؤ۔ حالانکہ 10 برس میں ابھی لڑکا یا لڑکی میں تو چانس ہے، چلو 9 سال اس کی بلوغت کی ابتدائی عمر ہے، اگر 9ویں سال میں اس کو یا 9.5 سال میں مثال کے طور پہ حیض آ جاتا ہے تو وہ بالغہ ہو جائے گی۔
لیکن اگر نہیں آیا اس کو 10 سال تک تو وہ بھی نابالغہ ہے، اور لڑکے کی بلوغت کی عمر تو 12 سے 15 سال کے درمیان ہے، لہذا لڑکا تو کنفرم 10 سال میں نابالغ ہی ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے یہاں پہ حکم ارشاد فرمایا کہ حالانکہ ابھی یہ مکلف نہیں ہے، ابھی تو نماز اس پہ فرض بھی نہیں ہوئی ہے، لیکن ہوتا یہی ہے کہ اگر آپ مثال کے طور پہ ایک تیز رفتار گاڑی چلا رہے ہیں اور آپ کو دور اسپیڈ بریکر نظر آ رہا ہے، تو پہلے آپ کو بریک پہ پاؤں رکھنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ آپ کہیں بھی تو بہت دور ہے پھر جا کر دیکھیں گے، اور قریب آ کے ایک دم بریک لگائیں گے تو ہوگا کیا؟ لازم بات ہے کہ آپ کی گاڑی الٹنے کا اندیشہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر بچوں کو چھوڑ دیا جاتا کہ ٹھیک ہے بلوغت کے بعد عمل کرنا ہے، تو وہ بے راہ روی میں پڑے رہتے، گناہوں میں پڑے رہتے۔ اب ہم کہتے ایک دم بریک لگاؤ، کیونکہ اب تم بالغ ہو گئے ہو، اب شرعی احکام کے مکلف ہو گئے ہو، تو ایک دم بریک لگانے میں لازم سی بات ہے کہ انسان ڈس بیلنس ہو جاتا ہے، وہ بچے رک نہیں پاتے اور الٹا مطلب معاملہ ہو جاتا۔ اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرما دیا اور تربیت پہ خاص طور پہ توجہ فرمائی کہ بچے کو پہلے سے بلوغت سے پہلے ہی احکام بتانا شروع کر دیں، اسے عمل کروانا شروع کر دیں، تاکہ جب وہ بلوغت میں قدم رکھے تو اس کے لیے ان چیزوں پر عمل پیرا ہونا آسان ہو جائے، مشکل نہ ہو۔ تو اس لیے شرعی احکام کے وجہ سے مکلف بالغان ہوتے ہیں۔ اگر کوئی نابالغ نماز قضا بھی کر دے گا تو وہ گناہگار نہیں ہے، لیکن جب انسان بالغ ہو گیا ہے تو اب اس پر چونکہ شرعی احکام لازم ہو گئے ہیں، وہ مکلف بن گیا ہے۔ مکلف کا میں مفہوم بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، بتایا بھی تھا پھر دہرا دیتا ہوں کہ یہ لفظ تکلیف سے نکلا ہے۔ تکلیف کا عربک میں معنی ہوتا ہے کسی کو آزمائش میں مبتلا کرنا، تکلیف۔ تو جس کو پھر آزمائش میں مبتلا کیا جائے اسے کہتے ہیں مکلف، اور آزمائش میں ڈالنے والے کو کہتے ہیں مکلف، زیر کے ساتھ مکلف۔ تو اللہ تبارک و تعالی مکلف ہے کہ اس نے ہمیں آزمائش میں مبتلا کیا ہے، ایک امتحان میں مبتلا فرمایا ہے، اور ہم چونکہ امتحان دینے والے ہیں، ہمیں آزمائش میں مبتلا کیا گیا ہے تو ہم ہیں مکلف۔ تو یوں شرعی احکام کے مکلف عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت ہوتے ہیں۔ ویسے تو کافر بھی ہیں شرعی احکام کے مثلا ایمان لاؤ، تو ایمان لانا مسلمان تو لازم بات ہے کہ پہلے ایمان لایا ہوا ہے، اس کے مخاطب تو یقیناً کافر ہوں گے۔ اس طرح کئی احکامات ہوتے ہیں جس میں کفار سے بھی خطاب ہے اور انہیں بھی ان شرعی احکام کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ تو یہی شرعی احکام قرآن عظیم میں بہت سارے بیان ہوئے ہیں، تقریباً 500 آیات ایسی ہیں جن میں شرعی احکام کا ذکر ہے۔ کل آیات کی تعداد میں اختلاف ہو سکتا ہے، تقریباً 6666 بعض نے لکھی ہیں، ان میں سے 500 آیات احکام کی ہیں، باقی سب کے سب قصص ہیں اور ضرب الامثال ہیں، واقعات ہیں اور دیگر اخروی معاملات ہیں، عقائد کا بیان ہے بہت زیادہ، ان تمام چیزوں کا بقیہ آیات میں بیان ہے۔ تو پچھلے ہم نے پروگرام میں آپ کی خدمت میں ابھی تک جو ہم بیان کر چکے ہیں وہ پانی کے بارے میں بیان کیا تھا، پھر وضو تھا، غسل تھا، تیمم تھا اور حیض و نفاس تھا۔ اب نماز کی طرف آتے ہیں تھوڑا سا، کہ نماز اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بے شمار مقام پر ذکر فرمائی ہے اور مختلف انداز سے، کہیں تو اس کو حکم دیا ہے، کہیں اس کی فضیلت بیان کی ہے، کہیں نمازیوں کی فضیلت بیان کی ہے، کہیں نماز چھوڑنے پر وعید بیان فرمائی ہے، اور ہر ایک سے مقصود یہی ہے کہ انسان نماز کی اہمیت کو سمجھے اور نماز کی طرف متوجہ ہو۔ اب ہمارے مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتی ہے، اور مختلف ہیل و بہانوں سے رات میں ہم 2 ڈھائی 3 بجے گفتگو کرتے رہتے ہیں تو فجر میں اٹھنے کو دل نہیں چاہتا ہے۔ اسی طرح پھر مطلب ظہر کے اندر معاملات جی کام پر ہیں، عصر کے اندر جی ڈیوٹی سے چھٹی لی ہے، ابھی چھٹی ہوئی ہے، گھر کی طرف جا رہے ہیں، مغرب میں گھر پہنچ چکے ہیں لیکن موڈ نہیں ہے جی، تھکے ہوئے ہیں، اور عشاء کے اندر پھر ٹی وی دیکھ رہے ہیں، اور پھر وہ اس طرح ساری نمازیں قضا کر دیتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ جمعہ نہیں چھوڑتا ہوں ویسے میں کبھی بھی، اور بعض ان سے بھی بڑھ کے افلاطون ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں عید تو کبھی نہیں چھوڑتا ہوں، باقی کوئی نماز مجھ سے نہیں ہو پاتی، عید نہیں چھوڑتا ہوں۔ تو بڑا احسان کر دیا جی آپ نے دین پر معاذ اللہ کہ آپ نے عید کی نماز پڑھ لی۔ یہ تو میدان محشر میں، بلکہ میدان محشر بہت دور کی بات ہے، موت کے وقت انسان کو پتہ چل جائے گا کہ ذرا سی عارضی
مطلب نفس کی بات مان کر ایک راحت حاصل کرنا، ایک سکون حاصل کرنا، تھوڑا سا مزہ حاصل کرنا، کہ یار کون مشقت اٹھائے، تو کوئی بھی تھوڑی سی مشقت بھی آپ چھوڑیں گے راحت تو بظاہر ملتی ہے۔ تو ظاہری یہ جو راحت ہم نے حاصل کی ہے کس قدر دردناک ہوتی ہے اور اس کا کس قدر بڑا وبال ہے، یہ انسان کو مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ موت کے وقت بھی پھر قبر کے اندر شدید جب عذابات اس کی طرف متوجہ ہوں گے اور سہارا کوئی ہوگا نہیں، نہ ماں نہ باپ نہ بیٹا نہ بیٹی نہ دولت نہ طاقت، نہ اگر کوئی سیاسی پارٹی سے تعلق ہے تو نہ پارٹی والے ساتھ ہوں گے، تو آدمی اکیلا پڑا ہوگا۔ اور وہاں اس کو پھر جو اس نے اللہ تعالیٰ کے احکام کا مذاق اڑایا تھا اور بے دردی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادات کو ترک کیا تھا، اس کا انجام پتہ چلے گا، اور وہ کم عرصہ نہیں ہوگا، وہ بہت طویل عرصہ ہے۔ اگر اللہ ناراض ہوا، راضی ہو جائے تو اس کی کرم نوازی ہے، ورنہ اگر ناراض ہوا تو کتنے ہزار برس تک وہ عذاب ہوگا وہ انسان نہیں جان سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ دو شخص ہیں، ایک لیٹا ہوا ہے اور ایک شخص ایک بہت بڑا پتھر لے کر آتا ہے، بہت ہی بڑا، سرکار فرماتے ہیں وہ لایا اور پوری طاقت سے اس لیٹے ہوئے شخص کے سر پر مارا تو اس کا سر پچک گیا، بالکل کچل گیا اور پتھر لڑک کر دور چلا گیا۔ تو پھر یہ شخص گیا اور اس پتھر کو اٹھا کے لایا، جب تک اٹھا کر لایا اس کا سر دوبارہ ٹھیک ہو گیا، پھر اس نے پتھر مارا، پھر سر کچل گیا، پھر پتھر دور گیا، اور یہ پروسیس بار بار ہوتا رہا۔ تو میں نے پوچھا، جو فرشتے وغیرہ ساتھ تھے، کہ پوچھا کہ یہ ایسا اس شخص کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، تو بتایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ شخص ہے جو نمازوں کے اوقات میں سو جایا کرتا تھا، جیسے فجر کے اندر سو جاتے ہیں، یا دن میں تھکن ہے، بہت سی بہنیں ایسی ہوتی ہیں کام کاج کر کے فارغ ہوئی ہیں تو لیٹ گئیں جی، بھائی ظہر کون پڑھے گا، اچھا پڑھتی ہوں ابھی پڑھتی ہوں، یوں کر کے ہیلے کر لیتی ہیں، پڑھتی ہوں، حالانکہ پتہ ہے ابھی گہری نیند سوں گی تو پھر مغرب کی خبر لے کر آؤں گی، لیکن پڑھتی ہوں کر کے اپنے آپ کو سمجھا کر اور جی سو گئیں، خراٹے لے رہی ہیں تھوڑی دیر میں، ظہر بھی گئی، عصر بھی گئی، پھر مغرب کے بعد کہیں جا کے وہ بچے اٹھاتے ہیں، اماں اٹھو بھوک لگ رہی ہے کچھ کھانا نہ دے دو، تو امی جی اٹھ گئیں جی مغرب کے اندر، پھر وہ کھانے آنے میں لگ گئیں کہ بھئی وہ شوہر آنے والا ہے، بچے آنے والے ہیں، کھانا بناؤ کھانا بناؤ کھانا بناؤ، ظہر گئے، عصر کے، مغرب گئی، عشاء میں دوپٹہ سنبھال کے کھڑی ہو گئیں، کیونکہ شوہر گھر میں آ جاتا ہے، دوسرے بھی، تو تاکہ دیکھیں جی نمازن ماشاءاللہ بڑی اچھے انداز سے نمازیں پڑھ رہی ہیں۔ تو اس میں ریاکاری سے بھی نہیں بچ پاتا آدمی، جو کسی کو صرف دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے بیکار ہے۔ تو یوں مطلب یہ کہ ہم تھوڑی تھوڑی چیزوں کے اوپر نماز قضا کر کے اور خصوصاً نیند کو اپنے فوقیت دے کر نماز کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن کس قدر سخت عذاب ہے، اور کہا ہی جاتا ہے کہ یا تو یہ عذابات قبر سرکار کو دکھائے گئے تھے کہ قیامت تک ایسے نمازیوں کے ساتھ یہ ہوگا، یا جہنم کے عذابات تھے کہ جہنم میں ایسا شخص کے ساتھ کیا جائے گا۔ لیکن آپ تھوڑا سا غور کر لیں کہ اگر ہمیں ہلکا سا بھی پتھر کہیں سے خدا نخواستہ آ کر لگ جاتا ہے، ہنگامہ وغیرہ ہو رہے ہوتے ہیں، تو سر گھوم جائے، مطلب بہت زور سے لگتا ہے پتھر، اور یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ اتنا بھاری پتھر کہ سر کچل جائے، تو یقیناً نیچے والا آدمی اس کا سر پچکا ہوگا، پھر تڑپے گا، وہ اس کو تکلیف ہوگی بہت شدید قسم کی، پھر صحیح ہو جائے گا، پھر دوبارہ ایسا ہوگا، تو یوں چلتا رہے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ آج اس بات کو سمجھیں کہ یہ نماز کوئی بہت معاذاللہ بھاری کوئی عبادت ایسی نہیں ہے، کوئی مطلب نفرت کرنے والی عبادت نہیں ہے کہ اس سے نفرت کی جائے، معاذاللہ اس سے کراہت کی جائے اور اس سے جان چھڑانے کی کوشش کی جائے، بلکہ نماز تو بڑی پیاری عبادت ہے۔ مختصر وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ وہ اپنی بارگاہ میں، خصوصی بارگاہ میں کھڑا ہونے کا شرف بخش دیتا ہے۔ ویسے تو ہم وقت اللہ کی بارگاہ میں ہیں، ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں، پوری دنیا کائنات، لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے۔ تو جب زمین آسمان کی بادشاہت اسی کے لیے، تو ہر وقت ہم اس کے دربار میں ہیں۔ لیکن ایک ہوتا ہے کہ خصوصی طور پر یا کسی کو اجازت ہو جاتی ہے کہ وہ اس کو قرب عطا کیا جاتا ہے کہ بھئی آؤ۔ تو اگر دنیاوی کوئی بڑے عہدے والا ہمیں 5 منٹ کے لیے اپنے آفس میں بلا لے تو جا کے باہر فخر کرتے ہیں، یار آج فلاں کے پاس ہو کر آیا ہوں، پتہ ہے تمہیں۔ اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ پورے کائنات کے مالک اور ان بڑے افسروں کو عزت دینے والی ذات وہ اپنی بارگاہ میں کھڑا کر رہی ہوتی ہے، اور ہم تیار نہیں ہوتے ہیں اور اس کی اہمیت سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ بڑی بری بات ہے۔ تو آئیے دیکھیں قرآن عظیم میں
اللہ تعالیٰ نے کتنا واضح حکم فرمایا، آیت نمبر ہے 227 سورہ بقرہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حافظوا علی الصلوات، نمازوں پر محافظت اختیار کرو۔ یعنی یہ نہیں کہ ایک آدھ دن جوش چڑھا تو نماز پڑھو، جیسے ہمارے نوجوان ہوتے ہیں کہ اب میں نہیں چھوڑوں گا نماز، پڑھنا شروع کر دیں گے۔ گھر والوں کو بھی پتہ ہوتا ہے یہ وقت جوش ہے، ابھی مولوی بنائے، جمعہ 8 دن سے نماز شروع کی، ابھی چھوڑ دے گا۔ وہ ویسے ہی ہوتا ہے، 1-2 دن میں جوش چڑھتا ہے، پھر وہ جوش ٹھنڈا ہوتا ہے، پھر تو کون اور میں کون، نماز چھٹ جاتی ہے۔ تو یہ اللہ نے سمجھایا اور حکم بھی دے دیا، حافظو، محافظت کرو، علی الصلوات، نمازوں پر۔ یعنی ایسا نہ کرو کہ اب ایک آدھ دفعہ نماز پڑھ کے چھوڑو، بلکہ ان کی حفاظت کرو، استقامت سے نماز ادا کرو۔ والصلاۃ الوسطیٰ، اور درمیانی نماز کی، یعنی خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے درمیانی نماز، یہ حدیث مبارکہ میں آیا، اس سے مراد عصر کی نماز ہے، اس کو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے تلقین فرمائی کہ عصر کی نماز پڑھی جائے۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے عصر کی نماز قضا کر دی تو یہ بالکل ایسا ہے جیسے اس کا تمام مال متاع اہل و عیال تباہ ہو گیا ہو، اتنی زیادہ امپورٹنس ہے عصر کی نماز کی۔ اور پھر فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، یعنی قیام کے ساتھ نماز پڑھو۔ اس میں قیام بھی ثابت ہوتا ہے کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنی چاہیے، اور چونکہ جمع کا صیغہ ہے تو اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھو، یعنی جماعت سے نماز پڑھو۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم بھی دیا اور اس میں ادب اور احترام کا بھی دیا۔ اور پھر فرمایا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پھر اگر خوف میں ہو تو پیدل پڑھو یا سواری پر، جیسے بھی ہو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، پھر جب اطمینان کی حالت میں آ جاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو، یعنی نماز کے ذریعے یاد کرو، جیسا اس نے تم کو سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے۔ یعنی اگر حالت امن میں ہو تو جیسا تمہیں تعلیم کی گئی ہے ویسے نماز پڑھو، جیسے ہم لوگ عام طور پہ پڑھتے ہیں۔ لیکن اگر تم خوف میں ہو تو پھر تمہیں اجازت ہے کہ تم پیدل بھی نماز پڑھ سکتے ہو اور سواری پر بھی نماز پڑھ سکتے ہو۔ تو بعض نے تو اس کو خاص کیا ہے حالت جنگ کے ساتھ، کہ جنگ کی حالت میں انسان چاہے گھوڑوں پہ بیٹھ کے پڑھے چاہے زمین پہ اتر کے پڑھے، صحیح ہے، یعنی جب حملہ ہو کفار کا۔ اور بعض نے اس کے اندر دوسری تعویل بھی کی ہے جو میں انشاءاللہ عرض کروں گا لیکن نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا